کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد ایک ایسا عظیم پہاڑ موجود ہے جسے عام انسان کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ بعض روایات میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑ اسی ایک پہاڑ سے جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا رنگ نیلا بھی اسی کی وجہ سے نظر آتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس پراسرار پہاڑ کا ذکر صرف ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف زمانوں کی کئی روایات میں کسی نہ کسی انداز سے سامنے آتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی ایسا کوئی پہاڑ موجود ہے تو پھر آج تک کسی سیٹلائٹ، کسی خلائی مشن یا کسی مہم جو نے اسے کیوں نہیں دیکھا؟ کیا یہ ہماری دنیا میں موجود ہے یا کسی ایسی حقیقت کا حصہ ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے؟ آخر قاف پہاڑ کا راز کیا ہے؟ آج ہم اسی معمے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جتنا آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی راز پہلے سے زیادہ پراسرار ہوتا چلا جائے گا۔ قاف پہاڑ، یہ صرف دو الفاظ نہیں، لیکن انہی دو الفاظ نے صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار سوالات پیدا کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پوری زمین کو گھیرنے والا ایک عظیم پہاڑ ہے، کچھ کے نزدیک یہ ایسی سرحد ہے جہاں انسان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے، جبکہ بعض روایات میں اسے ایک ایسی جگہ قرار دیا گیا ہے جہاں سے زمین اور آسمان کے درمیان تعلق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت بدلتا رہا، سلطنتیں ختم ہوتی رہیں، دنیا کے نقشے بدلتے رہے، لیکن قاف پہاڑ کا نام کبھی مکمل طور پر غائب نہیں ہوا۔ ہر دور میں کسی نہ کسی نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ اس کے گرد پراسراریت کی ایک نئی تہ چڑھتی گئی۔ اگر آپ قدیم کتابوں، سفر ناموں اور روایات کے صفحات پلٹنا شروع کریں تو محسوس ہوگا جیسے قاف پہاڑ صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جس تک پہنچنے کی کوشش ہر دور کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں کی۔ کسی نے اسے دنیا کی آخری حد قرار دیا، کسی نے کہا کہ اس کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے جسے عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جبکہ کچھ روایات یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ اس پہاڑ کی بلندی کا اندازہ انسانی عقل سے باہر ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس کا رنگ زمرد جیسا سبز ہے، اور جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو اس کی جھلک پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں تک بہت سے لوگ اس پہاڑ کو آسمان کے رنگ سے بھی جوڑتے رہے۔ لیکن سوال صرف اتنا نہیں کہ قاف پہاڑ کیسا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ اس کا ذکر شروع کہاں سے ہوا؟ کیا کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کیا یہ کسی مسافر کی روایت تھی؟ کیا یہ کسی قدیم عالم کی تحقیق تھی؟ یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی گمشدہ داستان موجود ہے جو وقت کے ساتھ مختلف شکلیں اختیار کرتی چلی گئی؟ یہی وہ سوالات ہیں جنہوں نے اس موضوع کو صدیوں تک زندہ رکھا۔ قدیم زمانے میں جب دنیا کا بیشتر حصہ انسان کے لیے نامعلوم تھا، دور دراز علاقوں کی خبریں مہینوں بلکہ برسوں بعد دوسرے علاقوں تک پہنچتی تھی۔ جو شخص کسی اجنبی سرزمین سے واپس آتا، لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کے سفر کی ہر بات کو حیرت سے سنتے۔ وہ برف سے ڈھکے پہاڑوں کا ذکر کرتا، ایسے جنگلات کا ذکر کرتا جہاں سورج کی روشنی زمین تک نہ پہنچتی ہو، ایسی وادیوں کا ذکر کرتا جہاں عجیب آوازیں سنائی دیتی تھیں، اور کبھی کبھی وہ ایسے مقامات کی بھی بات کرتا جنہیں سن کر لوگ خاموش ہو جاتے کیونکہ وہ ان کے تصور سے بھی باہر ہوتے تھے۔ انہی پراسرار داستانوں کے درمیان ایک نام بار بار سامنے آنے لگا، قاف پہاڑ۔ بعض داستانوں میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ دنیا کے تمام پہاڑ کسی نہ کسی طرح اسی عظیم پہاڑ سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے کسی درخت کی تمام شاخیں ایک ہی تنے سے نکلتی ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو تو پھر دنیا کا ہر پہاڑ، خواہ وہ ہمالیہ ہو، انڈیز ہو یا الپس، کسی نہ کسی طرح اسی ایک عظیم راز سے تعلق رکھتا ہوگا۔ تاریخ میں ہمیں ایسے بے شمار لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے نامعلوم سرزمینوں کی تلاش میں اپنی پوری زندگیاں گزار دیں۔ کچھ نے سمندروں کا رخ کیا، کچھ نے صحرا عبور کیے، کچھ برفانی پہاڑوں میں گم ہو گئے، اور کچھ ایسے علاقوں تک پہنچے جنہیں اس وقت ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام مہمات کے باوجود قاف پہاڑ کا معمہ کبھی مکمل طور پر حل نہ ہو سکا، بلکہ ہر نئی روایت نے اس راز کو پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ بنا دیا۔ صدیوں تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ سورہ قاف کا پہلا حرف شاید اسی پراسرار پہاڑ کی طرف اشارہ ہے،
لیکن جب ابتدائی تفسیر کو ترتیب وار دیکھا جاتا ہے تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ محمد بن جریر الطبری نے سورہ قاف کی پہلی آیت کے تحت متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے بعض نے قاف کو اللہ کے اسماء میں سے ایک قرار دیا، بعض نے اسے قرآن کا نام کہا، جبکہ بعض روایات میں اسے ایک پہاڑ سے جوڑا گیا۔ یعنی ابتدا ہی سے اس حرف کے بارے میں ایک ہی رائے موجود نہیں تھی، بلکہ مختلف آراء ساتھ ساتھ نقل کی جا رہی تھی۔ جب محققین نے قدیم ایرانی مذہبی متون کا مطالعہ کیا تو انہیں ایک حیران کن مماثلت ملی۔ اوستا، جو زرتشتی مذہب کی قدیم ترین مقدس کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اس میں ایک عظیم کائناتی پہاڑ کا ذکر موجود ہے جسے ہارا بزیٹھی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کو کسی ایک ملک یا علاقے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے پوری دنیا کے نظام کا مرکزی ستون تصور کیا جاتا تھا۔ اس روایت کے مطابق سورج ہر روز اپنے سفر کا آغاز اسی عظیم پہاڑ کے گرد کرتا ہے۔ چاند اور سورج کی گردش کا ذکر بھی اسی سے وابستہ ملتا ہے، اور بعد کی پہلوی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا گیا کہ یہی وہ محور ہے جس کے گرد کائناتی نظام قائم ہے۔ اوستا میں صرف ایک پہاڑ کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ 7 خطوں پر مشتمل ایک کائناتی نقشہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس تصور کے مطابق دنیا 7 حصوں میں تقسیم ہے اور ان سب کا تعلق ایک مرکزی پہاڑ سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی قدیم مذہبی روایات میں بھی تقریباً یہی تصور موجود ہے، جہاں میرو کو کائنات کا مرکزی پہاڑ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ایرانی روایت میں ہارا بزیٹھی تو ہندو روایت میں ماؤنٹ میرو ہے، اور اسلامی تفسیری روایات میں قاف پہاڑ۔ تو کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر ہزاروں سال پہلے ایک ایسا کائناتی تصور موجود تھا جو مختلف تہذیبوں میں مختلف ناموں کے ساتھ زندہ رہا؟ مورخین جوں وہ قدیم مخطوطات کا تقابلی مطالعہ کرتے گئے، انہیں معلوم ہوا کہ صرف پہاڑ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑی دوسری علامات بھی ایک ہی جیسی ہیں۔ مثال کے طور پر ایرانی روایات میں اس عظیم پہاڑ کے قریب زندگی کے درخت اور ایک مقدس سمندر کا ذکر آتا ہے، جبکہ ہندوستانی روایت میں بھی مرکزی پہاڑ کے ساتھ ایک مقدس درخت اور کائناتی دریا کا تصور موجود ہے۔ یہاں سے قاف پہاڑ کی کہانی صرف ایک پہاڑ کی نہیں رہتی، بلکہ پوری قدیم دنیا کے کوزمولوجی یعنی تصور کائنات کی کہانی بن جاتی ہے۔ 12ویں صدی میں فارسی کے عظیم صوفی شاعر فرید الدین عطار نیشاپوری نے اپنی مشہور مثنوی منطق الطیر یعنی دا کانفرنس آف دا برڈز لکھی۔ اس داستان میں دنیا بھر کے پرندے اپنے بادشاہ سیمرغ کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عطار کے مطابق سیمرغ کسی عام پہاڑ پر نہیں رہتا، بلکہ قاف پہاڑ کی چوٹی پر اس کا مسکن ہے۔ اب یہ کوئی ایسا پہاڑ نہیں جسے نقشے پر تلاش کیا جائے، بلکہ یہ ایک روحانی سرحد بن جاتا ہے۔ عطار کے نزدیک قاف پہاڑ تک پہنچنا دراصل اپنے نفس، خوف، لالچ اور غرور پر قابو پانے کے سفر کی علامت ہے۔ اسی لیے پرندوں کو 7 وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر وادی ایک آزمائش ہے، اور ہر آزمائش کے بعد بہت سے پرندے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر کار ہزاروں میں سے صرف 30 پرندے منزل تک پہنچتے ہیں، لیکن جب وہ قاف پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سیمرغ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے کوئی دیو قامت پرندہ ظاہر نہیں ہوتا، ان کے سامنے صرف ان کی اپنی ہی حقیقت آتی ہے۔ فارسی زبان میں سی کا مطلب 30 اور مرغ کا مطلب پرندہ ہے، یعنی سی مرغ 30 پرندے۔ عطار نے اسی لفظی مناسبت کو اپنی پوری داستان کا سب سے بڑا راز بنا دیا۔ اگر قاف پہاڑ کی اتنی تفصیلی روایات صدیوں سے موجود تھیں تو کیا مسلمانوں کے سنہری دور کے عظیم جغرافیہ دانوں، ملاحوں اور سیاحوں نے کبھی اسے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ آخر ابن بطوطہ نے تقریباً 75,000 میل کا سفر کیا۔ المقدسی نے اسلامی دنیا کے شہروں کی تفصیل لکھی۔ الادریسی نے دنیا کے اس دور کے سب سے درست نقشوں میں سے ایک کو تیار کیا، اور بعد میں یورپی مہم جوؤں نے بھی زمین کے تقریباً ہر بر اعظم کا سفر کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر ان میں سے کسی نے بھی اپنی سفری یادداشتوں میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے قاف پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ خاموشی خود ایک معمہ بن جاتی ہے۔ بعض صوفی متون میں بیان کیا گیا ہے کہ سالک
جب قاف پہاڑ کی طرف اپنے باطنی سفر پر نکلتا ہے تو اس کی رہنمائی خضر علیہ السلام کرتے ہیں، اور اسی سفر میں آب حیات کا ذکر بھی آتا ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ قاف پہاڑ، خضر علیہ السلام اور آب حیات تینوں ہی ایک روحانی بیانیے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے فارسی ادب میں ان تینوں کا ذکر اکثر ایک ساتھ ملتا ہے۔ قدیم عربی اور فارسی ادب میں صرف قاف پہاڑ ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دو پراسرار شہروں کا ذکر بھی بار بار سامنے آتا ہے، جابلقا اور جابلسا۔ جابلقا دنیا کی انتہائی مشرقی سرحد پر واقع ہے، بالکل وہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جبکہ جابلسا دنیا کی انتہائی مغربی سرحد پر بتایا جاتا ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو اکثر دنیا کے دو آخری شہر کہا جاتا تھا۔ ہر شہر 12,000 فرسنگ لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہے۔ ہر شہر کے 12,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر محافظ مقرر ہیں۔ ظاہر ہے کہ جدید محققین ان اعداد کو حقیقی پیمائش نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں قدیم ادب میں عظمت اور وسعت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق ان شہروں کے باشندے نہ عام انسان ہیں، نہ جن اور نہ فرشتے۔ انہیں ایسی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو مسلسل خدا کی عبادت کرتی ہے، گناہ سے محفوظ ہے اور ایک خاص الہی نظام کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض کے صوفی مصنفین نے ان شہروں کو مادی دنیا کی بجائے ایک روحانی عالم سے جوڑنا شروع کر دیا۔ 12ویں صدی کے فلسفی شہاب الدین سہروردی نے پہلی مرتبہ ان مقامات کو ایک ہی روحانی نظام کا حصہ بنا کر پیش کیا۔ اس کے مطابق جابلقا، جابلسا اور ہرقلیہ کسی جغرافیائی نقشے کے شہر نہیں، بلکہ عالم مثال یعنی امیجنل ورلڈ کے مقامات تھے، یعنی ایسی دنیا جہاں روحانی مشاہدات وقوع پذیر ہوتے ہیں لیکن جسے مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر قاف پہاڑ واقعی دنیا کے کنارے پر موجود تھا تو پھر ذوالقرنین جب مشرق اور مغرب کے آخری کناروں تک پہنچے، کیا وہ قاف پہاڑ کے قریب بھی پہنچے تھے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے سفر کا ذکر موجود ہے، لیکن قاف پہاڑ کا کوئی ذکر نہیں۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک عظیم دیوار تعمیر کی تاکہ یاجوج و ماجوج کو روکا جا سکے، لیکن قرآن اس مقام کا جغرافیائی نام نہیں بتاتا۔ بعض مصنفین نے یہ تصور قائم کیا کہ یاجوج و ماجوج کی سرزمین بھی اسی دور افتادہ سرحدی دنیا میں واقع ہے جہاں کاف پہاڑ اور بحر محیط کا ذکر ملتا ہے۔ آج ہم کائنات کی وسعتوں کو ناپتے ہیں، ایٹم کے اندر چھپے ذرات کو کھنگالتے ہیں اور دماغ کے نیورونز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم آج بھی بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں وہ قدیم مہم جو کھڑے تھے۔ ہم آج بھی اس دیوار کے سامنے ہیں جسے ہم علم کی آخری حد کہتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرانے زمانے میں وہ اسے ایک پہاڑ کہتے تھے اور آج ہم اسے نامعلوم یعنی انناؤن کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ قاف پہاڑ کوئی ایسا پتھریلا خطہ نہ ہو جسے ہم اپنے نقشوں میں ڈھونڈ سکیں۔ شاید قاف دراصل انسانی تجسس کا وہ واحد نقطہ ہے جہاں سے آگے ہم صرف سوال کر سکتے ہیں، جواب نہیں پا سکتے، اور یہی وہ سوال ہے جو انسان کو انسان بنائے رکھتا ہے۔ شاید اس پہاڑ کا راز یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا ہونا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری عقل کی کوئی بھی حد حتمی نہیں ہے، اور یہ ہمیں یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی ایسا پہاڑ موجود ہے جسے ہم سر نہیں کر سکے، تب تک انسان کی تلاش ختم نہیں ہوگی۔ قریباً 1000 سال پہلے ایک مسلمان عالم نے زمین کے حجم کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جسے آج بھی حیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا ابو ریحان البیرونی۔ البیرونی نے ہندوستان میں زمین کی پیدائش کے مسئلے پر کام کیا اور پہاڑ کی بلندی، افق کے جھکاؤ اور مثلثاتی حساب کو استعمال کر کے زمین کے رداس کا اندازہ لگانے کا طریقہ پیش کیا۔ یہاں کہانی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جس تہذیب کے ادب میں قاف جیسا ایک کائناتی پہاڑ موجود تھا، اسی تہذیب کے ایک سائنسدان کے ہاتھ میں پہاڑ صرف ایک افسانوی سرحد نہیں بلکہ زمین کی پیمائش کا ایک آلہ بن چکا تھا۔ یعنی پہاڑ کو اب صرف داستان میں نہیں دیکھا جا رہا تھا، اسے ناپا جا رہا تھا، اس کی اونچائی معلوم کی جا رہی تھی، افق کے زاویے دیکھے جا رہے تھے، اور پھر
انہی اعداد کی مدد سے پورے زمین کے حجم کا اندازہ لگایا جا رہا تھا۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں تھی، یہ انسانی سوچ میں ایک بڑی تبدیلی تھی۔ کائنات کو صرف بیان کرنے سے اسے ناپنے تک کا سفر۔ اگر کاف پوری زمین کو گھیرنے والا پہاڑ تھا تو زمین کی پیمائش کرنے والے ماہرین نے اسے اپنے حساب میں کہاں رکھا؟ اگر دنیا کے آخری کنارے پر ایک عظیم پہاڑی دیوار موجود تھی تو پھر حقیقی جغرافیہ دانوں کے نقشوں میں اس کی واضح جگہ کیوں نہیں بنتی؟ یہ سوال ہمیں ایک اہم نتیجے تک لے جاتا ہے۔ قاف کی روایت کو جدید نقشے پر کسی ایک پہاڑی سلسلے کے ساتھ زبردستی ملانا تاریخی طور پر خطرناک ہے، کیونکہ قاف کا تصور مختلف زمانوں میں بدلتا رہا۔ کبھی یہ زمین کے کنارے پر تھا، کبھی دنیا کو گھیرنے والا پہاڑ، کبھی کائناتی سرحد، اور صوفیانہ ادب میں یہ ایک ایسی روحانی منزل بن گیا جہاں پہنچنا دراصل انسان کے اندرونی سفر کی علامت تھا۔ قدیم انسان کے لیے دنیا صرف زمین نہیں تھی، وہ آسمان کو دیکھتا تھا اور سوال کرتا تھا، سورج کہاں سے آتا ہے؟ ستارے کس کے گرد گھومتے ہیں؟ دن اور رات کیوں بنتے ہیں؟ موسم کیسے بدلتے ہیں؟ اور زمین کے باہر کیا ہے؟ جب جدید فلکیات موجود نہیں تھی تو انسان ان سوالات کے جواب کائناتی نقشوں اور علامتوں کے ذریعے دیتا تھا۔ ایک پہاڑ آسمان اور زمین کے درمیان محور بن جاتا، ایک سمندر دنیا کی آخری حد بن جاتا، ایک درخت زندگی کا مرکز بن جاتا، اور ایک مقدس پہاڑ پوری کائنات کو ایک نظم میں جوڑ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کائناتی پہاڑ کا تصور صرف ایک تہذیب تک محدود نہیں رہا۔ ایرانیکا کی تحقیق بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انڈو ایرانین کاسموگرافی میں مرکزی پہاڑ 7 خطے اور دنیا کو گھیرنے والے پہاڑی نظام جیسے تصورات آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ لیکن جدید سائنس نے اس سوال کا جواب مختلف انداز میں دیا۔ اس نے کہا، زمین کا کوئی ایسا پہاڑی مرکز نہیں جو ستاروں کو اپنے گرد گھماتا ہو۔ زمین خود خلا میں گردش کرتی ہے اور ہمارا سیارہ کسی کائناتی پہاڑ کے گرد قائم نہیں۔ یہاں سے قاف کی کہانی میتھولوجی سے نکل کر ہسٹری آف آئیڈیاز بن جاتی ہے، یعنی انسان نے کائنات کو مختلف ادوار میں کس طرح سمجھا۔ اب اس دعوے کی طرف آتے ہیں جو قاف کی سب سے مشہور روایات میں سے ایک بن گیا۔ زمردی پہاڑ کا عکس آسمان کو نیلا بناتا ہے۔ یہ خیال قرون وسطی کی قاف روایت میں موجود تھا۔ قزوینی کے حوالے سے بھی قاف اور آسمان کے رنگ کا یہ تصور نقل کیا گیا ہے۔ لیکن آج سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آسمان نیلا کسی پہاڑ کے عکس کی وجہ سے نہیں ہے۔ سورج کی روشنی بظاہر سفید نظر آتی ہے، لیکن اس میں مختلف طول موج کی روشنی شامل ہوتی ہے۔ جب یہ روشنی زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہوتی ہے تو ہوا کے مالیکیولز اسے مختلف سمتوں میں منتشر کر دیتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں رائلیک سکیٹرنگ، اور مختصر طول موج والی نیلی روشنی دوسری کئی ویزیبل ویو لینتھس کے مقابلے میں زیادہ سکیٹر ہوتی ہے، اس لیے دن کے وقت ہمیں آسمان زیادہ تر نیلا دکھائی دیتا ہے۔ قدیم تصور میں قاف دنیا کے گرد ایک عظیم پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن جدید جیولوجی کے مطابق زمین کے پہاڑ کسی ایک مرکزی پہاڑ کی شاخیں نہیں۔ پہاڑی سلسلے مختلف جیولوجیکل پروسیسز سے بنتے ہیں۔ مثلاً ہمالیہ کا معاملہ دیکھیں۔ قریباً کروڑوں سال پہلے ہندوستانی اور یوریشیائی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائیں۔ یہ تصادم آج بھی جاری ہے، اور اسی ٹیکٹونک ہسٹری نے ہمالیہ کو تشکیل دینا شروع کر دیا۔ یعنی اگر آج کوئی شخص دنیا کے تمام بڑے پہاڑوں کو ایک ہی اصل سے جوڑنا چاہے تو جدید جیولوجی اسے ایک مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ کہیں پلیٹس ٹکرا رہی ہیں، کہیں کرسٹ اٹھ رہی ہے، کہیں والکینوز بن رہے ہیں، کہیں اروژن پہاڑوں کو توڑ رہی ہے، اور کہیں لاکھوں سال کی جیولوجیکل فورسز ایک پورے لینڈسکیپ کو بدل رہی ہیں۔ پہاڑ ایک ہی کہانی نہیں ہے، ہر پہاڑی سلسلے کی اپنی جیولوجیکل بائیوگرافی ہے۔ قدیم انسان نے قاف کو ایک ایسی سرحد سمجھا جس کے پار نامعلوم دنیا تھی۔ آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کے گرد کوئی زمردی پہاڑ نہیں ہے، لیکن کیا انسان نے واقعی نامعلوم کو ختم کر دیا؟ نہیں، اس نے صرف نامعلوم کی سرحد آگے دھکیل دی۔ پہلے نامعلوم دنیا سمندر کے پار تھی، پھر پہاڑوں کے پار، پھر قطبوں کے پار، پھر ایٹماسفیئر کے پار، پھر چاند کے پار، اور آج نامعلوم کا بڑا حصہ کائنات کے اندر ہے۔
ہم نے زمین کی سطح کا نقشہ تقریباً مکمل کر لیا، لیکن سمندر کی گہرائیوں میں اب بھی ایسے علاقے ہیں جنہیں ہم پوری تفصیل سے نہیں جانتے۔ ہم نے چاند کی سطح کا نقشہ بنا لیا، مریخ پر روبوٹ بھیج دیے، دور دراز گیلیکسیز کی روشنی پکڑ لی، لیکن پھر بھی کائنات کے بڑے سوالات ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ ڈارک میٹر کیا ہے؟ ڈارک انرجی کی اصل نوعیت کیا ہے؟ کائنات کی ابتدائی حالت کیا تھی؟ اور آبزرویبل یونیورس کے باہر کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قاف کی کہانی کو صرف ایک قدیم پہاڑ کی داستان سمجھنا شاید اس کے ثقافتی اثر کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ قاف ایک تصور بھی بن چکا ہے، وہ مقام جہاں معلوم دنیا ختم ہوتی ہے اور نامعلوم شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم سیٹلائٹ سے پوری زمین کو دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسا پہاڑ نظر نہیں آتا جو پوری دنیا کے گرد دیوار کی طرح کھڑا ہو۔ اگر ہم جیولوجی کو دیکھیں تو ایسی کوئی ایک ماؤنٹین چین نہیں ملتی جس سے دنیا کے تمام پہاڑ نکلتے ہوں۔ اگر ہم ایٹماسفیرک سائنس کو دیکھیں تو آسمان کا نیلا رنگ کسی زمردی پہاڑ کے ریفلیکشن سے نہیں بلکہ روشنی کی سکیٹرنگ سے سمجھ آتا ہے۔ کیا قاف واقعی کوئی پہاڑ تھا، یا ہم صدیوں سے ایک ایسی روایت کو پہاڑ سمجھتے آئے ہیں جو دراصل قدیم انسان کے تصور کائنات کا حصہ تھی؟ اور اگر قاف حقیقی پہاڑ نہیں تھا تو پھر یہ تصور مسلمانوں کی علمی تاریخ میں اتنی دور تک کیسے پہنچا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر پیچھے جانا ہوگا، لیکن اس مرتبہ افسانوں میں نہیں، تاریخ میں۔ قرآن مجید میں قاف واقعی سورہ قاف کی پہلی آیت میں آتا ہے، قاف والقرآن المجید، لیکن قرآن اس مقام پر یہ نہیں کہتا کہ قاف سے مراد زمین کے گرد موجود کوئی پہاڑ ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ بعد کی تفسیری کتابوں میں قاف کے کئی مفاہیم نقل ہوئے۔ کسی نے اسے حروف مقطعات میں شمار کیا، کسی نے اس کے معنی اللہ ہی کے علم میں قرار دیے، اور بعض روایات میں اسے ایک عظیم پہاڑ سے جوڑا گیا۔ یعنی قاف پہاڑ کا تصور قرآن کی ایک واضح جغرافیائی تعلیم نہیں بلکہ تفسیری اور کاسمولوجیکل روایات کا حصہ بن کر سامنے آتا ہے۔ آج ہم لفظ قاف سنتے ہیں تو بعض لوگ اسے فوراً قفقاز کے پہاڑوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ کیا واقعی دونوں ایک ہی ہیں؟ جواب اتنا سادہ نہیں۔ قدیم ایرانی اور فارسی روایت میں شمال کی طرف موجود قفقاز کا پہاڑی علاقہ ایک دور، دشوار اور نامعلوم سرزمین کی حیثیت رکھتا تھا، اور جب کسی تہذیب کے نقشے کی سرحد کسی دشوار گزار پہاڑی سلسلے پر ختم ہو جائے تو اس کے پار کی دنیا جلد ہی اسرار کا حصہ بن سکتی ہے۔ جب انسان کسی جگہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ کہے مجھے معلوم نہیں، یا پھر وہ اس نامعلوم جگہ کو ایک کہانی دے دے۔ قدیم زمانے میں قفقاز، شمالی سمندر، وسطی ایشیا، قطبی علاقوں اور دور دراز پہاڑی خطوں کے بارے میں معلومات بہت محدود تھیں۔ چنانچہ ان علاقوں کے گرد عجیب مخلوقات، پراسرار زمینوں اور نامعلوم دنیاؤں کی داستانیں پیدا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور قاف بھی اسی انسانی عمل کی ایک شاندار مثال ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے جغرافیہ بہتر ہوتا گیا، دنیا چھوٹی ہوتی گئی۔ ایک زمانے میں سمندر کے پار صرف اندھیرا تھا، پھر ملا وہاں پہنچنے لگے۔ پہاڑ کبھی دنیا کی آخری سرحد تھے، پھر مسافر ان کے پار نکل گئے۔ صحرا نامعلوم تھے، پھر قافلے انہیں عبور کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ انسان کے نقشے پر سفید جگہیں کم ہونے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاف کی ایک لٹرل جغرافیائی تعبیر کے لیے مسئلہ بڑھتا گیا، کیونکہ اگر زمین کے گرد ایک عظیم پہاڑی حلقہ واقعی موجود ہوتا تو دنیا کے بڑھتے ہوئے جغرافیائی علم کے ساتھ اس کی کوئی قابل مشاہدہ جگہ سامنے آنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پھر جدید دور آیا۔ تصور کریں، ایک قدیم مسافر رات کے اندھیرے میں کسی بلند پہاڑ کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے پاس سیٹلائٹ نہیں ہے، جی پی ایس نہیں، نقشہ مکمل نہیں، اسے معلوم نہیں کہ اس پہاڑ کے پار کیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ستارے خاموش ہیں، پہاڑ اس کے سامنے کھڑا ہے، اور اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دنیا یہاں ختم ہوتی ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ 1000 سال گزر جاتے ہیں، انسان سیٹلائٹ بنا لیتا ہے، زمین کا نقشہ مکمل کر لیتا ہے، مریخ تک پہنچ جاتا ہے، دور کہکشاؤں کی روشنی کو دیکھ لیتا ہے،
लेकिन फिर एक रात एक जदीद साइंसदान अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कायनात की तस्वीर देखता है और शायद उसके जहन में भी वही सवालात पैदा होते हैं। इसके आगे क्या है? यही काफ है। कोई लाजिमन जमर्रद का पहाड़ नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं जिसे आज हम गूगल मैप्स पर तलाश कर सकें, बल्कि काफ उस सरहद का नाम बन गया है जहां इंसान का मालूम इल्म खत्म होता है और नामालूम शुरू होता है। और शायद इसीलिए यह नाम सदियों तक जिंदा रहा, क्योंकि इंसान बदल गया, इसके नक्शे बदल गए, इसकी साइंस बदल गई, इसके कायनात का तसव्वुर बदल गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, नामालूम को जानने की ख्वाहिश। और शायद काफ का आखिरी राज यही है। काफ की सदियों पुरानी रिवायत हमें एक और हकीकत तक ले जाती है। तारीख सिर्फ वो नहीं जो पत्थरों में महफूज हो, बल्कि वो भी है जो नस्लों के जहनों में जिंदा रहे। मुमकिन है काफ एक हकीकी पहाड़ ना हो, मगर इसके गिर्द बनने वाली रिवायात ने फारसी अदब, इस्लामी जोग्राफिये और सूफियाना फिक्र पर गहरा असर छोड़ा। आज जब मुहक्किकीन इन पुरानी किताबों को दोबारा पढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ एक पुरअसरार पहाड़ नहीं, बल्कि कदीम इंसान की कायनात समझने की कोशिश नजर आती है। और शायद इसीलिए काफ की सबसे कीमती चीज इसका मकाम नहीं, बल्कि इसकी कहानी का सफर है। एक ऐसा सफर जो कदीम मशरकी तसव्वुरात से शुरू हुआ, इस्लामी इल्मी रिवायत से गुजरा और फारसी अदब में एक नई मानवियत इख्तियार कर गया। काफ शायद गुमशुदा पहाड़ नहीं, बल्कि इंसानी तहजीब की एक गुमशुदा याद है, जिसके आसार आज भी हमारी किताबों में मौजूद हैं।